بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع أمتي من قال محمد على الضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار رواه الإمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي والكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کو دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کو دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. دیر ادھر کو سواسطرا احمد ہوتی آگے خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ الغرعی کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سے شوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں نشفت جانے والی بلبلے کی کو لے لے گھر کی گل کی وہ کرتی تھی جو چاسو مسو مسلط جمعی کو خسالی چڑیوں کو سن کر چل چاہے انسان مراد چپ رہے لازم رسولوں کو صلو علیہ وآلہ. معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیر جو مسلمان بھائیوں اور خصوصاً اہلیان سردار اہم ترین عظیم ترین علاقے سے تعلق رکھنے والے اور قرب و جوار حالت اور بغیر سے تشریف لانے والے معزز دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے علاقے میں پہلی بار حاضری ہے اور دین کی بارے میں حاضری ہے. دعا فرمائیں اللہ پاک اس کو ہماری ہدایت کا آمین. جو حضرات مخالفین ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے. اگر ان کے ذمے میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کے ذمے میں ہدایت لکھ دے. دعا ہے اللہ ان کے ذمے میں ہدایت لکھ دے. میرے بھائیو یاد رکھنا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے بارے میں سنا ہوتا ہے، ہمیں نہیں سنا ہوتا. بندہ کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، کسی کو سنے تو ذہن اور ہوتا ہے. لیس الخبر کالمعائنہ، خبر اور ہے جو آدمی سنے، معائنہ اور ہے جو آدمی وزٹ کرے. وزٹ کرنے والا سننے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وزٹ کرنے والے کا ذہن اور ہے، اس نے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے. سننے والے نے دیکھا نہیں ہے، خالی سنا ہے. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ لوگوں نے ہمارے بارے میں سنا ہے، ہمیں نہیں سنا. ہمارے بارے میں سنو گے ذہن اور ہوگا، خود ہمیں سنو گے ذہن اور ہوگا. میں اس پہ ایک مثال دیتا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری جلد نمبر صفحہ نمبر 2 باب کیف کان بدر الوحی کی روایت ہے. حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا انک لتصل الرحم وتحمل الغل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. حضور پاک کی ڈیوٹیوں میں ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ حضور پاک مہمان کا اکرام کرتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام لتصل الرحم صلہ رحمی کرتے ہیں، اور جو آدمی بوجھ نہیں اٹھا سکتا حضور اس کے اٹھانے میں مدد کرتے ہیں. لتصل الرحم کی تشریح میں شبہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک عورت جا رہی تھی، حضور پاک علیہ السلام گزرے، وہ عورت اپنا بوجھ نہیں اٹھا پائی. آپ علیہ السلام نے اس کا بوجھ لیا اور اپنے ذمے اٹھا کر اس کو اس کی منزل تک پہنچایا. راستے میں وہ عورت دعا دیتی رہی، اللہ تجھ نوجوان کا بھلا کرے، تو نے میری امداد کی، اللہ تو نوجوان کا
अच्छा करे, तूने मेरी मदद की। जब मंजिल पे पहुंचा दिया, वो औरत कहने लगी, बेटा बहुत अच्छा काम किया है, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मैं एक बात आपको करती हूँ, मेरी नसीहत याद रखना। हमारा ये इलाका मक्का है, मक्का के इलाके में एक शख्स आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। वो मोहम्मद लोगों को खुदाओं से दूर करता है, उसके अखलाक ठीक नहीं है, उसका किरदार नौजुबिल्लाह ठीक नहीं है, उसका ये काम है, ये काम है। बेटा मैं माली इमदाद तो नहीं कर सकती, बस एक ही नसीहत करती हूँ, उसके करीब नहीं जाना। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अम्मा बात आपकी ठीक है, लेकिन जिस मोहम्मद के बारे में आपने बातें की हैं वो मोहम्मद मैं हूँ, आप मेरे अखलाक देखने में तेरा बोझ उठा के यहाँ आया। वो औरत कलमा पढ़ती है या नहीं पढ़ती? बताए ना। वो औरत ईमान लाती है या नहीं लाती? उसकी वजह क्या थी? जब उसने हुजूर के बारे में सुना तो ज़हन और बना, हुजूर को सुना तो ज़हन और बना। मैं भी कहता हूँ तुमने मेरे बारे में सुना है, मुझे नहीं सुना, हमारे बारे में सुना है, हमें नहीं सुना। इमाम आज़म नुमान इब्न साबित, हज़रत इमाम की हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह जब कूफा से चले मदीना मुनव्वरा पहुंचे, मदीना मुनव्वरा में हज़रत इमाम बाक़िर से मुलाकात हुई है। मौलाना आशिक इलाही बरनी ने मकानतुल इमाम आज़म फिल हदीस के हाशिए में लिखा है, जब ये इमाम बाक़िर से मिले, इमाम बाक़िर को सलाम किया, हज़रत इमाम बाक़िर ने सीधी तरह जवाब न दिया जिस तरह जवाब देने की ज़रूरत थी। पहले पूछ के ये भी बता दो इमाम बाक़िर कौन है, जिसके लिए अल्लामा तबरी ने लिखा है, हज़रत इमाम बाक़िर फरमाया करते थे, वलदनी अबू बकर मर्रतैन, अबू बकर मेरा दादा भी बनता है, मेरा नाना भी बनता है। हज़रत इमाम बाक़िर हज़रत इमाम हुसैन के पोते हैं, अली बिन मुर्तज़ा के पोते हैं। कितनी बड़ी शख्सियत है। इमाम अबू हनीफा को सलाम का जवाब ठीक तरह नहीं देते। इमाम अबू हनीफा ने आगे बढ़ के अर्ज़ किया, हज़रत क्या बात है, आपने सही तरह जवाब न दिया। हज़रत इमाम बाक़िर ने फरमाया, अबू हनीफा तेरे बारे में मेरा दिल साफ नहीं है, मैंने सुना है तू मेरे नानी के दीन को पीछे रखता है, अपनी अकल को आगे रखता है, अकल की कसवटी पे हुजूर के दीन को तोड़ता है। इमाम आज़म ने अर्ज़ किया, ऐ इमाम ऐसी बात नहीं है, मैं देखता हूँ आपके नाना फरमाते हैं औरत को 2 हिस्से दो, औरत का 1 हिस्सा दो, औरत को 2 हिस्से मत देना। लिल-ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का कायदा अल्लाह के से सुन के आपके नाने ने हमें दिया है, हम औरत को 1 हिस्सा देते हैं, मर्द को दुगना हिस्सा देते हैं। लेकिन जब हमने देखा औरत कमजोर है या मर्द कमजोर है तो हमें नजर आया औरत कमजोर है। जब जो बंदा कमजोर हो उसकी इमदाद भी ज्यादा करनी चाहिए। मेरे अकल ने कहा औरत को डबल हिस्सा मिले, आपके नाने ने फरमाया औरत को सिंगल हिस्सा मिले। मैंने अपनी अकल को छोड़ा है, आपके नाने का फरमान माना है, मैंने अकल इस्तेमाल नहीं की, मैंने आपके नाने की बात मानी है। फिर कहने लगे मैंने देखा है एक रोजा है, एक नमाज है, नमाज बड़ी इबादत है, अल्लाह ने नबी को अर्श पे बुला के नमाज दी है, रोजे का हुक्म जमीन पे दिया है। नमाज मोमिन की मेराज है, रोजा मोमिन की मेराज नहीं है। नमाज तो बहुत बड़ी चीज है, मैंने देखा नमाज बड़ी इबादत है, रोजा छोटी इबादत है। जब औरत के मखसूस दिन आते हैं वो औरत नमाज भी नहीं पढ़ती, रोजा भी नहीं रखती। जब उसके दिन खत्म हो जाते हैं फिर आपके नाने ने फरमाया वो औरत रोजे की कज़ा करे, नमाज की कज़ा न करे। आपके नाने ने फरमाया औरत रोजा दोबारा रखे, नमाज न पढ़े। मेरे अकल ने कहा रोजा छोटी इबादत है, ये न रखे, नमाज बड़ी इबादत है, नमाज पढ़े। लेकिन मैंने अपने अकल को छोड़ा, आपके नाने के फरमान को माना। इमाम मालिक आगे बढ़े, इमाम अबू हनीफा का माथा चूम लिया। मैं अपने अल्फाज में कहता हूँ, इमाम बाक़िर ने फरमाया होगा अबू हनीफा तेरे बारे में सुना था, तुझे नहीं सुना, तेरे बारे में सुना तो ज़हन और था, तुझे सुना तो तेरा माथा चूमा है। लोगों आपने भी हमारे बारे में सुना है, हमें नहीं सुना। इस तमहीद के बाद मैं अपने दलाइल की दुनिया में बात शुरू करने लगा हूँ। मेरे भाइयों, मैंने आयत करीमा कुरान करीम सूरत नंबर
سورۃ فاتحہ سے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے سیدھا راستہ مانگو۔ کیا مانگو؟ سیدھا راستہ مانگو۔ اب سیدھا راستہ تو مانگتے ہیں، میرے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، میں مولویوں کی بات کو چھوڑتا ہوں، میرا طریق ہے یا مثال بن مطلوب ہے، لیکن ہدایت مانگی ہے، اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے۔ بندہ آپ کو وہ کیمرے کا یاد رکھو، دیکھ لو، ایک دفعہ سارے ساتھی دیکھ لیں کہ میں نے بات کر جانی ہے، آپ نے مولانا صداقت کہنے کس بندے کو بلوایا ہوا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ ایک ایک لفظ میں ایک ایک لفظ سے ربط ہے، آپ ادھر دیکھنا شروع کرو گے بچوں کو یاد رکھو۔ یعنی انتہائی طبیعت خراب تھی، میں طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ نہیں ایک دفعہ دیکھ لیں، میں غصہ نہیں ہوں، آپ ایک دفعہ دیکھ لیں، انسان کی عادت ہے روکو کو پھر دیکھ لیں، تو میں کہتا ہوں دیکھ لیا، اب مجھے دیکھ لیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اللہ عطا کر دے۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سیدھا راستہ ہے صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ ہے انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ طبقے کے راستے پہ چلو، انعام یافتہ طبقے کے راستے پہ چلنے کا حکم کون دیتا ہے؟ اللہ۔ میں ایک اعتراض کرنے لگا ہوں، اللہ نے صراط القرآن کیوں نہیں فرمایا ڈائریکٹ قرآن کے راستے پہ چلو؟ صراط الحدیث کیوں نہیں فرمایا ڈائریکٹ حدیث کے راستے پہ چلو؟ کیا قرآن اور حدیث ماننا ضروری نہیں ہے؟ قرآن حدیث پہ عمل ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ جب قرآن پہ عمل ضروری ہے پھر اللہ فرما دیتے اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن، اہدنا الصراط المستقیم صراط الحدیث، فرمایا ہے؟ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کن کے راستے پہ چلو؟ انعام یافتہ، جن پہ انعام ہوا ہے ان کے راستے پہ چلو۔ اچھا اگر اللہ فرما دیتے صراط القرآن، قرآن کے راستے پہ چلو، تو پھر صرف مولوی چلتے، عوام تو ان کو دیکھ کے چلتی، ایسے تو نہ چل سکتی۔ صراط الحدیث کہتے تو وہ چلتے جن کو عربی آتی، جن کو نہ آتی تو بیچارے کیا کرتے، لیکن اللہ نے تمام کے لیے مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا ہے ان کے راستے پہ چلو، جن پر انعام ہوا ہے ان کے راستے پہ چلو گے۔ یہ راستہ قرآن والا بھی ہے، حدیث والا بھی ہے۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جو قرآن والے راستے پہ ہیں، حدیث والے راستے پہ ہیں؟ میں نہیں کہتا، علماء مفسرین کا مسلمہ اصول ہے والقرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کے ایک حصے میں ایک بات ہوتی ہے، بقیہ بات دوسری آیت میں ہوتی ہے۔ ایک جگہ ایک بات کر کے ڈیٹیل اللہ دوسری جگہ بیان کرتے ہیں، ایک جگہ اللہ مجمل بات کر کے تفصیل دوسری جگہ دیتے ہیں۔ سورۃ نمبر 4 سورۃ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ نے انعمت علیہم کی تفصیل بیان کی ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن پر میں نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کی نشانی پوچھنا چاہتے ہو جن پر میں نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کی علامت معلوم کرنا چاہتے ہو جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ اچھا پھر آ جاؤ دیکھ لو، من النبیین پہلا طبقہ نبیوں کا ہے، ان پر میرا انعام ہوا ہے، ان کے راستے پہ چلو۔ والصدیقین دوسرا راستہ صحابہ کا ہے، ان پہ میرا انعام ہوا ہے، اس کے راستے پہ چلو۔ والشہداء تیسرا راستہ شہیدوں کا ہے، ان پہ میرا انعام ہوا ہے، ان کے راستے پہ چلو۔ والصالحین چوتھا راستہ بزرگوں کا ہے، چوتھا راستہ ولیوں کا ہے، چوتھا راستہ اکابر کا ہے، ان کے راستے پہ چلو، اس پر میرا انعام ہوا ہے۔ نبی کے راستے پہ چلو گے، صحابہ کے راستے پہ چلو گے، شہیدوں کے راستے پہ چلو گے، اکابر کے راستے پہ چلو گے، وحسن اولئک رفیقا، اس جیسی اچھی دوستی کہیں نہیں ہے۔ حسن اولئک رفیقا افعال مدح اللہ لائے ہیں،
اس جیسی اچھی دوستی نہیں ہے جیسی اچھی دوستی نبیوں کے راستے پہ، جیسی اچھی دوستی صحابہ کے راستے پہ، جیسے اچھی دوستی شہداء کے راستے پہ، جیسی اچھی دوستی بزرگوں کے راستے پہ ہے۔ گویا 4 طریقے میرے مولا نے بیان کیے ہیں، ان کے راستے پہ چلو، من النبیین، ان کے راستے پہ، نبیوں کے راستے پہ۔ اب نبیوں کے راستے پہ چلنا ہے، توجہ رکھنا، من النبیین، نبیوں کے راستے پہ چلنا ہے۔ اگر آپ کا ذہن ہوا تو جواب دے پاؤ گے، شاید یہ بات سلپ ہو جائے گی اگر توجہ نہ رکھی۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے راستے پہ چلو، نبیوں کے راستے پہ۔ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب یہ آیت اتر رہی تھی حضور کی زندگی میں اتری ہے یا بعد میں اتری ہے؟ زندگی میں اتری ہے۔ گویا حضور پاک تک اللہ فرماتے ہیں من النبیین، نبیوں کے راستے پہ چلو۔ جب یہ نبی جین کا لفظ اترا ہے، حضور کے بعد اس میں کوئی اور شامل ہے؟ قادیانی ہے، مسلمہ ہے، طلحہ ہے، اسدی ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ جب من النبیین اللہ نے جمع کا صیغہ اتار دیا ہے، پھر آخری نبی حضور ہیں، کوئی اور نبی اس میں شامل نہیں ہے۔ ختم نبوت کی دلیل ہے من النبیین۔ تورات کے اندر یہ بات نہیں فرمائی گئی کیوں اور نبی آنا تھا، انجیل کے اندر یہ بات نہیں فرمائی گئی کیوں اور نبی آنا تھا، زبور کے اندر یہ قاعدہ نہیں دیا گیا نبیوں کے راستے پہ چلو اور نبی آنا تھا، صحف کے اندر یہ راستہ اتارا نہیں گیا حضور کے بعد اور حضور سے پہلے اور نبیوں نے آنا تھا۔ حضور پاک وقت آیت اتری نبیوں کے راستے پہ چلو، پتہ چلا اب نبیوں کا راستہ مکمل ہے اور کوئی نہیں ہے۔ من النبیین، نبیوں کے راستے پہ چلو، والصدیقین، صحابہ کے راستے پہ چلو، والشہداء، شہیدوں کے راستے پہ چلو، والصالحین، اکابر بزرگوں کے راستے پہ چلو۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا بابا وہ مکابر پرست ہیں، تم اکابر پرست ہو، وہ مکابر کو چومتے ہیں، تم اکابر کو چومتے ہو، اکابر کہاں سے نکالا ہے؟ میں نے کہا سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 59 کا معنی تو کر دے۔ من النبیین، کہنے لگا نبیوں کے راستے پہ چلو، والصدیقین، صحابہ کے راستے پہ چلو، والشہداء، شہیدوں کے راستے پہ چلو، والصالحین، اب معنی کرنا، والصالحین کن کے راستے پہ؟ بزرگوں کے راستے پہ۔ میں نے کہا اکابر تو وہی ہیں جو بزرگ ہیں، بس اکابر عربی ہے، بزرگ فارسی ہے۔ اکابر کبیر بزرگ ہے، بزرگ شدن تو بزرگ فارسی ہے، اکابر عربی ہے، صالحین ان کی صفت ہے، میرے مولا نے بیان کی ہے۔ اچھا من النبیین، نبیوں کے راستے پہ چلو، نبیوں کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ من النبیین کہہ کے اللہ نے ختم نبوت بیان کر دی، کیونکہ پہلے نہیں اتارا، اس وقت اتار دیا ہے۔ اب نبی کے راستے پہ چلنا ہے، جو راستہ نبی کا ہے اس راستے پہ چلو۔ اب نبی کے راستے کو کیسے دیکھیں گے؟ نبی کے راستے کا پتہ کیسے چلے گا؟ نبی کے راستے کو تو وہ دیکھے جو نبی کو دیکھے، ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں ہے۔ من النبیین کیسے ہوگا؟ نعرہ تکبیر، شہادت و ختم نبوت، شان صحابہ، نام صحابہ، عیسائیوں پہ لعنت۔ من النبیین، نبی کے راستے پہ چلو۔ اب نبی کو تو دیکھا نہیں ہے، نبی کا راستہ کیسے پتا چلے گا؟ اللہ پاک نے آگے لفظ اتار کے اس اعتراض کا جواب دیا، والصدیقین، صحابہ کے راستے پہ چلو۔ کیوں صحابہ والا نبی والا راستہ صحیح نہیں ہے؟ صحابی کیوں کہا ہے؟ رب بتانا چاہتے ہیں دین نبی دے گا، دین کی تشریح صحابی دے گا۔ یاد رکھنا نبی کے بعد صحابی کہا ہے، کیوں صحابی کسے کہتے ہیں؟ نبی اسے کہتے ہیں جو نمائندہ خدا ہوتا ہے، صحابی اسے کہتے ہیں جو نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ خدا کی بات نمائندہ خدا سے پوچھو، مصطفیٰ کی بات نمائندہ مصطفیٰ سے پوچھو۔ من النبیین والصدیقین، پوچھنا صحابہ سے ہے، لینا نبی سے ہے۔ آپ کہو گے کیوں؟ اس صحابی کے کام کی ضرورت کیا ہے؟ میں نہیں، علامہ غازی فرماتے ہیں ہی المقنطرہ التی تصل الامت الی النبوہ، صحابہ وہ پل ہیں جو امت کو نبوت سے ملاتے ہیں۔ ایک پل ٹوٹ جائے تو شہر نہیں ملتے، ایک پل ٹوٹ جائے تو راستے نہیں ملتے، ایک پل ٹوٹ جائے تو دو شہر اور علاقے نہیں ملتے۔ صحابہ درمیان سے ہٹ گئے، امت نبوت تک نہیں
تم تو پل ٹوٹنے کا زیادہ تجربہ رکھتے ہو، ہمارے علاقوں سے آپ کے علاقہ کو زیادہ ہے، پل ٹوٹنے کا تم نے زیادہ مشاہدہ کیا ہے۔ جب پل ٹوٹ جائے تو حالت کیا ہوتی؟ رابطہ ختم ہو جاتا ہے، رابطہ ختم ہے۔ المقنطرہ تصل الامت الی النبوہ، یہ امت کو نبوت سے جوڑ دیتی ہے، یعنی تشریح نبی سے لے کر امت کو تشریح سکھاتے ہیں۔ محدث جلیل علامہ یوسف بن نوری اسی شرح میں فرماتے ہیں، لوگوں صحابی تو اسے کہتے ہیں جس نے حضور کو دیکھا، حضور کو سنا، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضور کے ساتھ جنگ میں گیا۔ اگر صحابہ کو نکال دو گے پھر وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے حضور کا دیدار کیا ہے؟ وہ کان کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے حضور کی باتیں سن کے محفوظ کی ہیں؟ اور بابا وہ زبان کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے حضور سے غور اور قرار کے وعدے کیے ہیں؟ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو مدنی کریم کے دفاع کے لیے تلواروں کو نیاموں سے باہر کرتے تھے؟ وہ پاؤں کہاں سے لاؤ گے جو بدر سے لے کر حضور پاک علیہ السلام کی تبوک تک ساتھ رہے؟ السلام کے صحابہ کی رب نے بات کی، من النبی جینا، دینا دین نبی سے ہے، والصدیقینا تشریح صحابہ سے لینی ہے۔ اب میں ایک دو مثالیں دینے لگا ہوں، نبی جین پہ بات ہوئی، نبیوں پہ ایک دوسری مثال لینا۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، من النبی جینا، نبی کے راستے کو دیکھو۔ ہم اہل سنت والجماعت آناف دیوبند ہیں، میں یہ چاروں نسبتیں اسی آیت سے ثابت کروں گا، توجہ رکھنا۔ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم کہتے ہیں خدا نے چار راستے بتائے ہیں، پہلا راستہ نبیوں والا ہے، ہمارے امام نے فرمایا نبی کے راستے پہ چلنا ہے، لہٰذا ایک نماز میں امام ہوتا ہے، ایک مقتدی ہوتا ہے، مقتدی جو پیچھے ہوتا ہے، امام جو آگے ہوتا ہے۔ امام تلاوت کرے گا، سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا، امام تلاوت کرے گا، اگلی سورت بھی پڑھے گا، مقتدی پیچھے ٹھہرے گا، قرآن نہیں پڑھے گا۔ ایک بندے نے کہا کیوں؟ امام صاحب نے فرمایا قرآن پاک مقتدی نہیں پڑھے گا۔ اس نے کہا جب مقتدی قرآن نہیں پڑھے گا اس کی نماز کیسے ہوگی؟ مقتدی کو بھی تو سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کل قیامت ہوگی، اللہ فرمائیں گے فَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو انسان نے کیا اس کا بدلہ لے لو۔ مقتدی نے تلاوت فاتحہ نہیں کی تو بدلہ کیسے ملے گا؟ لہٰذا اسے بھی پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا نا بابا، قرآن نے بتایا من النبی جینا، نبی کے راستے کو دیکھو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ ذرا نبی کے راستے پہ آتے ہیں۔ دنیا میں ایک نماز تو وہ ہوتی ہے جہاں امام بھی مان سیرے کا، مقتدی بھی مان سیرے کے، امام بھی بالا کوٹ کا، مقتدی بھی بالا کوٹ کے۔ ایک نماز اس سے افضل لے لو، امام پیر ہوتا ہے، امام مرشد ہوتا ہے اور مقتدی مرید ہوتے ہیں، مسترشد ہوتے ہیں۔ یہ اس سے پڑھتے ہیں، امام جو ہے وہ پیر ہے، مقتدی جو ہے یہ اس کے مرید ہیں۔ سر اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، امام بھی پیر ہے، مقتدی بھی مشائخ اور پیر ہیں، یہ اس سے افضل نماز ہے۔ ذرا اس سے افضل بھی چلتے ہیں، بھئی ایک جگہ کی نماز بیت اللہ ہے، لوگ کہنے لگے سب سے افضل ہے، اس سے افضل نماز نہیں ہے۔ میں نے کہا نانا اس سے افضل نماز بھی دکھاتا ہوں، آپ امام کعبہ کے پیچھے جائیں، امام بھی امتی ہے، مقتدی بھی امتی ہے۔ ذرا 1400 سال پیچھے آؤ، امام نبی ہے، مقتدی صحابی ہے، یہ اس سے افضل نماز ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے ایک نماز ہے جہاں امام بھی نبی ہے، مقتدی بھی نبی ہے، وہ دنیا میں ایک بار پڑھی گئی ہے، جسے بیت المقدس کی نماز کہتے ہیں۔ بیت المقدس کی نماز میں امام بھی مقتدی، امام بھی نبی ہے، مقتدی بھی نبی ہے۔ اس سے افضل نماز ہے؟ اس سے افضل نماز کائنات میں مل سکتی ہے؟ اگر مل سکتی ہے تو بتا دے۔ توجہ، امام الانبیاء مقتدی نبی ہے، افضل نماز ہے۔ جب امام آگے ہے، حضور پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی یا نہیں پڑھائی؟ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ حضور پاک نے پڑھی یا نہ پڑھی؟ حضور نے تو پڑھی۔ کیوں؟ حضور کو آتی تھی، حضور کی کتاب میں اتری تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ علامہ کاندھلوی کی شرح دیکھ لینا، قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ صرف حضور پہ اتری ہے۔ آتَيْنَاكَ واحد مذکر مخاطب، سورۃ فاتحہ صرف اکیلے حضور کو ملی ہے، اکیلے حضور پہ اتری ہے۔ حضور پاک امام ہے، امام نے پڑھی ہے،
پیچھے مقتدی حضرت موسیٰ تورات والے ان پہ سورت فاتحہ نہیں اتری، مقتدی حضرت عیسیٰ انجیل والے فاتحہ نہیں اتری، مقتدی حضرت داؤد زبور والے فاتحہ نہیں اتری، مقتدی صوف ابراہیم والے فاتحہ نہیں اتری، فاتحہ حضور پہ اتری، حضور نے پڑھی، مقتدیوں نے نہیں پڑھی، ان کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ پڑھی تو نہیں ہے، پھر کیوں ہوئی؟ حضور نے پڑھی تو ان کی ہو گئی۔ حنفی بھی کہتے ہیں ہمارا امام پڑھے گا تو مقتدی کی بھی ہو جائے گی، جب نبیوں کی بن پڑھے ہوئی تو ہماری بھی ہوئی۔ کہیں گے کہاں سے نکالا؟ ہم نے کہا من النبی جینا، پہلا راستہ نبیوں والا ہے، نبی کے راستے کو دیکھ کے چلیں گے، جیسے راستہ نبی والا ویسا راستہ اپنانا پڑے گا۔ اس میں ایک لمبی تفصیل ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کی آیت، اس میں دلیل ہے حضور کے تمام زندگی کے اوامر، جس بات کا حکم کیا ہے، تمام زندگی کے نواہی جس بات سے منع فرمایا ہے، تمام اسی میں آتے ہیں من النبی جینا۔ دوسری بات تھی والصدیقین، آپ دین نبی سے لے کر تشریح صحابی سے پوچھئے۔ استاد محترم اس کی مثالیں فرماتے ہیں، استاد محترم فرماتے ہیں دین نبی سے لے کے تشریح نبی کے صحابی سے لو، یہ دین بنتا ہے۔ دین نبی سے لے کے تشریح اپنی پیٹ سے کرو تو فرقہ واریت بنتی ہے۔ قادیانی بھی تو ایسے ہے، دین نبی سے لے کر تشریح اپنے پیٹ سے کرتے ہیں، دین نبی سے لے کر تشریح عقل سے کرتے ہیں۔ ایک مثال سمجھنا، 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود نے مرزا ناصر علیہ کو پکڑا تھا، بتا تیرا دادا نبی ہے، کس دلیل پہ ہے قادیانی؟ کہنے لگا سورۃ احزاب آیت نمبر 40 وخاتم النبیین، خاتم النبیین ہے حضور، قرآن کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، مور ہے، حضور نے میرے دادے پہ مور لگائی ہے تو نبی ہے، یہ مانا نہیں۔ مفتی محمود نے جس اصول سے پکڑا وہ یہی تھا، دین نبی سے لو تشریح صحابی سے لو۔ مرزا ناصر بتا حدیث تجھ پہ آئی ہے، آیت تجھ پہ آئی ہے، کہنے لگا نانا کس پہ آئی ہے؟ حضرت بات پہ آئی ہے، سنی کس نے ہے؟ صحابی نے، جس صحابی نے حدیث سنی ہے اس صحابی سے اس کا مطلب بھی پوچھ ہوگا۔ اب سمجھ والے حیران ہیں، مفتی محمود کی بھی یہی دلیل ہے، مرزا ناصر کی بھی یہی دلیل ہے۔ پھر فکر کے مفتی محمود صاحب نے فرمایا جب آیت اٹھی حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امتی کوئی نہیں، دین نبی سے لے کر تشریح صحابی سے ہے۔ اب قادیانی کے ہاتھ میں دوتے اڑ گئے، کوئی جواب نہیں۔ ایک قادیانی سے میری بات ہوئی، وہ کہہ رہا تھا خاتم کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا ختم کا معنی جاری رہنا ہے یا بند ہو جانا ہے؟ کہتے ہیں خاتم مور ہے، اس کا معنی جاری رہنا۔ میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھ، کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں نے ابھی حوالہ پڑھنا تو چپ ہو جانا، تو اسے زور زبر سے رکھوایا ہے۔ بڑا مزہ آتا ہے کہ بندہ شکار کو بند کر کے گرے کبھی آپ ملازمے کے معنی دیکھے تو سکھا۔ میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا خاتم کا معنی جاری رہنا؟ کہتے جی ہاں، اجرائے نبوت کی دلیل ہے، قرآن کہتا ہے۔ میں نے کہا معنی پہ پکے رہنا۔ احمدیہ پاکٹ بک اٹھاؤ، مرزا قادیانی نے اپنا تعارف کرایا، میں پاک نسیمہ بہن ٹکٹ سے پیدا ہوئی، میں بعد میں پیدا ہوا، میری بہن نسیمہ پہلے پیدا ہوئی، وہ پہلے پیدا ہوئی، اس کے بعد میں پیدا ہوا تو میں خاتم الاولاد ہوں، میرے بعد کوئی نہیں تھا۔ میرے کہا اب مانا کر مرزا قادیانی کی ماں سے قیامت تک اولاد جاری رہے گی؟ خاتم الاولاد کر لے مانا، خاتم کا معنی آخری ہے۔ چلو بات ہو رہی تھی من النبیین والصدیقین، دین نبی سے لے کر تشریح کس سے لے؟ یہ بات آ جائے کہ دنیا کا ہر فرقہ ختم ہو جائے، اس کے اوپر کوئی بھی دنیا میں سامنے نہیں آتا۔ کوئی دین نبی سے لے کر تشریح لاہور سے لیتا ہے، کوئی دین نبی سے لے کر تشریح گجرات سے لیتا ہے، کوئی دین نبی سے لے کر تشریح پنجبیر سے لیتا ہے، کوئی دین نبی سے لے کر تشریح قادیان سے لیتا ہے۔ دین نبی سے لے کر تشریح نبی کے صحابی سے آ جائے تو فرقہ واریت کی خبر ہے۔ میں تو اپنے علاقے میں کمیٹی ممبر ہوں اور کمیٹی میں بھی جانا ہوتا ہے، فوج کیا پولیس کیا، میں تو کھلے لفظوں میں کہتا ہوں بابا سنو، آپ کہتے ہو فرقہ واریت ختم، فرقہ واریت ختم، بلاؤ ان سب کو دین نبی سے لو، تشریح صحابی سے لو، فرقہ واریت ختم۔ کچھ صحابہ کو نہیں مانتے، کچھ صحابہ کی نہیں مانتے، سمجھے نا؟ کوئی صحابہ کو نہیں مانتے، کچھ صحابہ کی نہیں مانتے۔ ایک بندے نے کہا
20 रकात तरावी हजरत उमर के दौर में शुरू हुई है। लगा असी उमर तक कलमा पढ़े कि हजूर दा पढ़े? हमने कहा ठीक है, हजूर पढ़ता है। तू पढ़ते है रकात तरावी? कहते मैं 8 पढ़ता हूँ। मैंने कहा कहाँ? कहते हैं मस्जिद में। मैंने कहा कितने दिन? कहते हैं पूरा महीना। क्या पढ़ते हो? कहते हैं कुरान। मैंने कहा हुजूर पाक से दिखा दे, हुजूर ने पूरा महीना पढ़ी हो, हुजूर से दिखा दे, हुजूर ने मस्जिद में पूरा महीना पढ़ी हो, हुजूर से दिखा दे, हुजूर ने इसी तरह जमात से पूरा महीना पढ़ी हो, हुजूर से दिखा दे, हुजूर पाक ने पूरा कुरान उसमें तिलावत किया हो। कहने लगे नाना ये तो सहाबी से साबित है। मैंने कहा मैं सहाबी पेश करूं तो कहते हो असी उमर तक कलमा नहीं पढ़ा तो खुद पेश करते जनाब बस ठीक है। ये सिर्फ कानून मेरे लिए है, सभी मुझसे कहते हैं कि रखनी चाहिए निगाह अपनी, कोई तुमसे नहीं कहता ना निकलो यूं आया हो घर, तेरे लिए नहीं है। ये अजीब बात है, याद रखो। कोई 20 रकात तरावी का तुम्हें कहे ना कहां से निकाली, उसे तो 5 बातें, 5 बातें साबित है, 5 बातें। हुजूर ने पूरा महीना नहीं पढ़ी, 3 दिन पढ़ी। हुजूर ने तरावी पूरा महीना पढ़ते तो फर्ज हो जाती, हुजूर ने नहीं पढ़ी तू क्यों पढ़ता है पूरा महीना? उमर के दौर शुरू हुई है, इतने मामला तबीर नहीं बनता। याद रखना, हुजूर ने पूरा महीना नहीं पढ़ी, सहाबी की वजह से तू पढ़ता है। हुजूर ने पूरा कुरान तरावी में नहीं पढ़ा जो पूरा उतरा नहीं था, ये सहाबा ने पढ़ा तो तू पढ़ता है। हुजूर ने पूरा महीना बाजमात नहीं पढ़ा तो तू पढ़ता है। हुजूर बाक़िर सलाम ने और इसके अंदर जो है ना मुकम्मल 30 दिन तक नहीं पढ़ा तो क्यों पढ़ता है? सहाबा ने शुरू की तो रकातें भी ले ना, जिस सहाबी से तूने बाकी बातें ली है उस सहाबी से बाकी रकातें भी ले लेना, बाकी खत्म हो जाएगी। बातें सहाबी से, रकातें अपनी बैठ। एक बंदे का नाम आलो 20 रकात तरावी नहीं 8 है, बुखारी में लिखा हुआ है मा यज़ीदु अला 10 रकात फी रमज़ान व फी गैरिही। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम 11 रकातों से ज्यादा पढ़ते नहीं थे, 8 रकात तरावी, 3 रकात वितर। मैंने कहा सीने पे हाथ रख, तो वितर 1 पढ़ता है, वितर 3 साल एक बार। और दूसरी बात ये रमज़ान व फी गैरिही के नाम से रमज़ान में भी पढ़ते थे, गैर रमज़ान में भी पढ़ते थे। क्या माना? पूरे 12 महीने पढ़ते थे। तरावी 12 महीने होती, बताओ। इसके ऊपर और कुछ नहीं तो इमाम बुखारी का बाब माफ करो। इमाम बुखारी ने वजूब कराते लिल इमाम वल मामूम, इधर इमाम बुखारी का बाब मान ले, क्या बोल रहे हैं? इमाम बुखारी कहते हैं तहज्जुद की बात है, तहज्जुद को तरावी पे फिट करना यूं नहीं चलता। मिनल नबीयीना व सिद्दीकीना, दीन नबी से लेंगे, तशरीह नबी के सहाबी से लेंगे। एक बंदे ने कहा बाबा देवबंदी बहुत गलत है। मैंने कहा क्यों? कहते बाबा ये कहते हैं एक मुट्ठी से आगे दाढ़ी काट लो। मैंने कहा हाँ, एक मुट्ठी से आगे काटी जा सकती है, तू रख तेरी मर्जी, मैं मना नहीं करता, रखो मना भी नहीं है, लेकिन एक मुट्ठी से आगे काटने की इजाजत है। हमारे हज़ार सब तशरीफ लाते हैं, कितनी बड़ी खूबसूरत बात है, हम मना नहीं करते, बड़ी रखो, लेकिन एक मुट्ठी से आगे काटना हराम है, ये गलत है। कहने लगा नाना हुजूर पाक की हदीस बुखारी में है, अफ़रुल्लाह वफ़ुश शवारिब, दूसरी जगह वफ़रुल्लाह वफ़ुश शवारिब, दाढ़ी बढ़ाओ मूछे कटाओ। कहते हैं बढ़ाते चले जाएंगे जहां तक जाएगी। मैंने कहा क्यों? कहते हुजूर ने फरमाया बढ़ाओ। मैंने कहा हुजूर ने तुझे फरमाया? फौरन पकड़ लो, दीन नबी से लेकर तशरीफ हुजूर ने तुझे बताया, नाना साहबी को बताया। क्या नाम है? अब्दुल्लाह इब्न उमर, चल आ बुखारी में यही हदीस है, किताब लिबास है, बाब तकलीम अज़फ़ार है। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने मतलब भी बताया है। इमाम बुखारी फरमाते हैं कान इब्न उमर इज़ा हज्ज अव तमा कबल अला रहती फमा फज़ल अखज़ौ। हजरत उमर इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर आए, मजमे के सामने हदीस बयान की, दाढ़ी बढ़ाओ मूछे काटो, फिर उसके बाद एक मुट्ठी से आगे दाढ़ी काट दी। दीन नबी से लेकर तशरीह साहबी चलो तो मतलब मेरा बंदा। एक बंदा कहने लगा नो नो तुम हनफी गलत हो। मैंने कहा क्यों? कहते तू नापाक जगह पे हाथ बांधते हो, नाफ के नीचे नापाक जगह है। मैंने कहा नापाक क्यों? जगह नापाक होती तो नमाज ना होती। जगह नापाक कैसे है? जगह तो नापाक नहीं है, नापाक होती तो नमाज। कहते ना सतर जाए, सतर है, छुपाने की चीज है, नाफ के नीचे यहाँ हाथ रखा तो नमाज ना होगी। मैंने कहा बेटा जुर्रत कर, अत्तहियात कंधों पे हाथ रखा कर, कुरान में रखता है सतर है। इधर अशहदुल्लाह, इधर हंसाने के लिए समझाने के लिए इधर, ये तो सतर है, नाफ पे नहीं रख। ये रान के ऊपर क्यों रखते हो? अल्लाह ने नबी रखे, इतनी अल्लाह ने नबी रखे। हज़रत अली की रिवायत मौजूद है, इन्न मेरा सुन्ना
کہتے ہیں نا سینے پہ رکھو. میں نے کہا سینے پہ رکھنا کیوں؟ ایک بندہ کہنے لگا شیخ سدیس 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے سعودی عرب میں, تم ہمیں دلیلیں دیتے ہو 20 رکعت وہاں 20 رکعت. شیخ سدیس کے سینے پہ ہاتھ نظر تمہیں نہیں آتے؟ میں نے کہا اس سے بڑا کائنات میں جھوٹ ہے ہی نہیں. شیخ سدیس سینے پہ ہاتھ نہیں رکھتا, ناف کے اوپر رکھتا. ناف کے اوپر اور نیچے میں اختلاف ہے اہل سنت میں, سینے کا قول کسی کا ہے ہی نہیں. یاد رکھنا. ایک بندہ کہنے لگا نانا سینے پہ ہاتھ رکھیں گے, ہمیں کہنے لگا تم ناف کے نیچے کیوں رکھتے ہو؟ شیخ العرب والنجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی زبان میں جب آپ ذکر کرنے لگا ہو, حضرت مدنی سے کسی نے کہا ناف کے نیچے ہاتھ کیوں باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا بابا ہاتھ باندھنا کفایت ہے, کف ہونا ہے, مراد رک جانا ہے. ہم مرد ہیں, ہماری شہوات جو ہے وہ ناف کے نیچے ہے, ہم اس کو بند کر دیتے ہیں کہ ہماری شہوت بند ہو جائے. مرد ہے ناف کے نیچے ہے, تو سینے پہ رکھتے ہیں. تو اپنے لیے فیصلہ کرنے کا ہے شہوت کا پروگرام. ہم مرد ہیں, ہم اپنا معاملہ کریں گے. یہ کہا میں اپنے مذہب کی دلیل دے رہا تھا. من النبیین والصدیقین, دین نبی سے لے کر تشریح نبی کے صحابی سے لو. سمجھ آ گیا؟ ایک اور اٹھا بھائی, حضرت عبادہ کی روایت بخاری میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. توجہ رکھنا. آپ ادھر تو دیکھتے ہو میں کسی دو میں کھڑے ہو جائے مجھے حدیث سنا, اس لیے توجہ رکھو. یہ نہیں تم صرف سنتے رہو تو پھر مجھے نہیں سنانا, میں کسی کو کہہ سکتا ہوں, یاد رکھو. حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, حضور کا فرمان ہے. ہم بھی کہتے ہیں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. کہتے ہیں مقتدی کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا مقتدی نماز نہیں پڑھتا, جماعت پڑھتا. لا صلاۃ ہے, لا جماعت نہیں ہے. مقتدی جماعت پڑھتے. کہتے ہیں نہیں, لا لائے نفی جنس ہے, تمام کو شامل ہے, تمام نمازیں اس پہ آ گئی. میں نے کہا کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ اصول لغت والوں نے بتایا, ناف والوں نے. ناف والوں کی تقریر جائز ہے, صحابی کی شکل ابو حنیفہ کی حرام ہے. یہ کون سی بات ہے؟ یاد رکھنا, فوراً پکڑو. یہ حدیث تجھے پتہ چلی؟ کہتے ہیں نہیں. کس نے بتائی؟ حضور کے صحابی نے. چل آ صحابی کے دربار پہ ابواب الصلاۃ جامع ترمذی ہے, امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت جابر نے حدیث بیان کی نماز نہیں ہوتی, سورۃ فاتحہ پڑھو گے پھر ہوگی. پھر فرمایا انما اذا کان وحدہ, اکیلے نمازی کو حکم ہے, مقتدی نہیں پڑھے گا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک پر فتویٰ دیا کہ حضور نے فرمایا, حضور کی حدیث ہے تحاوی کی پڑھ رہا ہوں, من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے. بامعارت ہو, جس کا امام وہ پڑھے گا تو مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم جلد اول صفحہ 174, ابو بکر بن ابی شیبہ کے راستے سے پڑھی ہے, جلد اول صفحہ ورقے کی دائیں سائڈ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُ, امام پڑھے تو تو اپنی زبان کو لگام دو, انصاف زبان کو چپ کرنے کو ہے. ٹھیک ہے, تو نے کچھ نہیں کہا. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ, ہاں امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہنا. قَالَ کلف بولے, قالو نہیں بولو. ٹھیک ہے, باہر کا سیگا صرف امام کی قرات ثابت ہے. فقولوا مقتدی کے لیے جمع کرا, مولوی سمجھتے ہیں. اچھا امام صاحب نے فرمایا نہیں پڑھے, 15 آدمی باز کرنے والا. امام حنیفہ آرام سے بات کر, تو کہتے ہیں امام نے, امام صاحب نے بڑے شرف بس سے ان سے بات کی ہے, آؤ مجھ سے بات کرو. 15 بندے سے سمجھ آئی نہیں. امام صاحب نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا تو نے کہا ہے کہ امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا. امام صاحب نے فرمایا ہاں ہاں امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا. امام بڑا ہے مقتدی چھوٹے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا امام آگے, آگے تو آگے امام کے برابر بھی کوئی نہیں ہے تو بڑا ہے. آگے ٹھہرا نا, امام کے آگے کوئی ہوتا ہے اور امام کے پیچھے بھی کوئی ہوتا ہے. ایک جگہ میں نے کہا امام کے آگے تو آگے پیچھے بھی لوگ تو کوئی نہیں. امام کہتے ہیں توجہ, امام کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اور بات ہے, اپنی کوئی استدلال میں اعتراض کرتے. تو امام کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہے تو بڑا ہے, بڑا کہے گا چھوٹوں کی طرف سے ہو جائے گا. وہ کہنے لگے ہم نہیں مانتے. امام صاحب نے کہا تم 15 بندے ہو, اپنے میں سے ایک کو بڑا بنا وہ مجھ سے مناظرہ کرے, وہ جیتا تو تم جیتے, وہ ہارا تو تم ہارے. کہنے لگے ٹھیک ہے, ایک بندے کو بڑا بنایا, بھئی یہ تم سے بات کرے گا ہم سنیں گے.
امام سے نے کہا پھر تمہاری دلیلیں کہاں گئی؟ انہوں نے کہا یہ دلیل دے گا ہماری طرف سے ہو جائے گی. امام صاحب نے ہاتھ کھڑے کیے وہ جیت گئے. کیوں؟ انہوں نے کہا میں بھی تو کہتا ہوں امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا. جب تو تیری طرف سے ہو گیا ہے تو اس کی طرف سے بھی ہوگا. امام حنیفہ وہ شخص ہے قوت دلیل میں وہ باہر آدمی ہے, دنیا میں کوئی آدمی ان کے سامنے نہیں کھڑا سکتا. امام حنیفہ پہنچے مدینہ میں, امام مالک رحمہ اللہ نے پوچھا من عین, کہاں سے آئے؟ امام حنیفہ نے فرمایا من الکوفہ, میرا کوفہ, کوفے سے آیا. امام مالک فرمانے لگے الکوفی لا یوفی, کوفی تو وفا نہیں کرتا. امام صاحب نے فرمایا, امام صاحب سمجھتے تھے یہ ہر کوفی کے لیے نہیں ہے, بعض بےمان ہو. جب کوفہ میں بعض بےمان ہو تو سب بےمان نہیں ہوتے. کیوں؟ مکہ میں ابو جہل بےمان تھا, سب مکی بےمان نہیں ہے. مدینہ میں عبداللہ بن ابی بےمان تھا, سب مدنی بےمان نہیں ہے. بعض کی بات اور ہے, القلیل کالمعدوم والاکثر حکم الکل, یہ اصول ہے, لیکن اکثر حکم الکل ہوتا ہے. امام صاحب نے کہا اچھا کوفہ سے الکوفی لا یوفی آپ کہاں من ہے؟ کہتے ہیں انا من المدینہ. امام صاحب نے کہا قرآن کہتے ہیں ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق, بعض مدینہ والے منافق ہیں. انہوں نے کہا بعض منافق ہیں, سارے تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا بعض کوفے والے بےمان, سارے تو نہیں ہیں. پھر امام مالک نے فرمایا, خطیب بغدادی نے بھی اس کو نقل دیا, حلیہ میں ابن نعیم نے بھی نقل کیا, کہنے لگے انی رأیت رجلا لو کلمک علی هذه الساریۃ ان یجعلها ذهبا لقام بحجتی. ابو حنیفہ دلیل کی دنیا کا وہ باتاج بادشاہ ہے, اگر کہے کہ یہ سونے کا ستون ہے لکڑی کا نہیں ہے تو تو اپنی آنکھوں سے ہاتھ بھی لگا کر دیکھے گا لکڑی کا ہے, لیکن دلیل میں مان جائے گا سونے کا. وہ بندہ امام شافعی سے کسی نے پوچھا ابو حنیفہ کون ہے؟ فرمانے لگے الناس عیال علیہ فی الفقہ, جتنے فقہاء ہیں سارے بیٹے ہیں ابو حنیفہ ابا جی. اتنی بڑی شخصیت. امام احمد سے کسی نے پوچھا امام ابو حنیفہ کون ہے؟ حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا هو من العلم والزہد والورع والتقوى وإثار دار الآخرہ لا يسبقه ممن قبله. ایک بندہ بھی ابو حنیفہ سے آگے نہیں ہے تقویٰ میں, زہد میں, ورع میں, علم میں. ان کے مقابلے میں ایک بندہ بھی آگے نہیں. صالح بن میدان میں کون ہے امام صاحب کے لیے؟ صار العلم من اللہ الى رسول اللہ ثم صار منه الى الصحابہ ثم صار منه من التابعین ثم صار منه من الامام حنیفہ واصحابہ. اللہ نے علم دیا حضور صحابہ کے واسطے سے ابو حنیفہ کو. ٹھیک ہے نا, امام صاحب کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. امام صاحب نے کہا جب اس کی دلیل تمہاری دلیل ہے تو امام کا پڑھنا بھی مقتدی کی طرف سے ہو گیا. مین النبی جی کا دین نبی سے لے کر تشریح کس سے لو صحابہ. یہ دو باتیں. تیسری بات اللہ نے فرمائی والشہداء, شہید کے راستے پہ جائے. والمجاہدین نہیں فرمایا, والشہداء فرمایا. کیوں مجاہدین اچھے نہیں؟ کس نے کہا اچھے لوگ, بڑے اچھے لوگ, لیکن شہید فرمایا, مجاہد نہیں فرمایا. وجہ مجاہد بن کے بندہ دھوکہ دے سکتا, شہید بن کے بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا. یاد رکھنا مجاہد ہے قادر بالکاری پاپا ہم پڑھ رہے ہیں سلام افغانستان میں نام ہی نہ ہو, ہم لڑ رہے ہیں یہ کیا وہ کیا, انفیت کے خلاف یاد ہو رہے ہیں اور نام بھاگ کر مجاہد بن کے بندہ دھوکہ دے سکتا, شہید بن کے نہیں دے سکتا. اس لیے تو بعض لوگ غیبانہ نماز ادا کرتے. کیوں؟ شہید ہو تو دکھائیں نا. ہم نے کہا بابا غیبانہ نماز جنازہ مت پڑھ. کیوں نہ پڑھ؟ حضور نے نہیں پڑھا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے حضور نے پڑھا, حضور کے بعد کسی صحابی نے پڑھا. اب جو ابو بکر سے لے کر بادشاہ کی حالت تک کس صحابی نے پڑھے؟ ابو بکر کی زندگی میں 1200 صحابہ قتل ہوئے خبر مقرر کے لیے امام, ایک تو بھی غیبانہ نہیں پڑھا. کیوں؟ یاد رکھنا غیبانہ نماز جنازہ امت کا نبی پڑھتا ہے, امت کا نبی پڑھتا ہے, امت ہی نہیں پڑھتا. اس لیے صحابہ نے نہیں پڑھا. من النبی جی کا بس صدیقین, دین نبی سے لو کہ تشریح صحابی سے لو تو جنازہ ثابت نہیں ہے. صحابہ سنت والجماعت جنازے میں شہید نہیں دکھاتے, جنازے پڑھتے. اس لیے قرآن نے کہا والشہداء, ان کے راستے پہ چلنا جن کے پاس شہید ہے. ٹھیک ہے. اب تیسری بات والصالحین, چوتھا راستہ بزرگوں کے راستے پہ چلنا. کیوں؟ بات بزرگوں سے ہی شروع ہوتی ہے. ایک بندے نے کہا بزرگ کہاں سے نکالے؟ میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھ, بزرگ نکال دے تو دنیا میں کوئی حدیث صحیح بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا حدیث پڑھنے سے پہلے وبی قال حدثنا کہہ کے بزرگ پڑھنے پڑتے ہیں. سند نہ ہو تو حدیث کیسے صحیح بنے گی؟ پہلے بزرگوں کے دروازے پہ آئے گا پھر بزرگ کے دروازے پہ جائے گا. اس لیے قرآن نے کہا بس سارے آخر میں کہا شروع یہیں سے ہوتی ہے بزرگوں کے طریقے پہ. میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت احناف.
آپ احناف عورت تمہیں نسبت یاد نہیں، اس کو ماننے کے لیے مجھے پھر فکر لگانا چاہیے، کہو یہ چاہے پہلا نام کیا ہے؟ اہل السنت، زور سے کیا نام ہے؟ دوسری جماعت، ایسا مت لو، تیسری زور سے اور بلند آواز سے سب بولے احناف، چوتھی نسبت پہلی نسبت اہل السنت، دوسری نسبت، تیسری نسبت، چوتھی، چار نسبتیں کہاں سے سامنے؟ من النبیین، پہلا راستہ نبیوں والا اہل السنت، والصدیقین، دوسرا راستہ صحابہ والا والجماعت، والشہداء، تیسرا راستہ شہیدوں والا ہے، امام حنیفہ شہید فوت ہوئے، یاد رکھنا، والشہداء، چوتھی نسبت دیوبند، قرآن کہتے ہیں والصالحین، بزرگوں کا راستہ، چار نسبت، ٹھیک ہے؟ اب ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں، امام حنیفہ کا دین میں کیا کہا؟ لوگ کہتے ہیں تم حنفی ہو یا محمدی ہو؟ کھول کے کہنا حنفی بھی ہے محمدی بھی ہے، یہ مت سمجھنے دونوں منافعات ہیں، حنفی ہے یا محمدی ایک بات کر، میں نے کہا نام بابا حنفی بھی ہے محمدی بھی ہے، کہتے ہیں ایک بندہ دو نسبت ہے، میں نے کہا جی ہاں ایک بندہ دو نسبت ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں تو بتا، کوئی جو میری طرف بھائی مت دیکھے، میں تمہیں پھر بھی کہہ رہا ہوں، وہ بندے آئیں گے جائیں گے انتظامیہ اس سے لے کر اچھا بات کر رہا ہوں، میں نے کہا سن لو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اچھا کون سی بات چل رہی تھی؟ حنفی بھی ہے اور محمدی بھی ہے، کہتے ہیں ایک بندہ دو نسبت ہے، میں نے کہا میں پوچھ لوں مان سیری ہو، سرحدی ہو یا پاکستانی ہو؟ کہتے تینوں، میں نے کہا پہلے دو جمع نہیں ہوتی تھی تینوں گئی، تو بابا اب حنفی بھی ہے محمدی بھی ہے، کہنے لگا سمجھ نہیں آتی، میں نے کہا حنفی چھوٹی نسبت ہے محمدی بڑی نسبت ہے، یہ امام ہے وہ نبی ہے، کہتے ہیں اور مثال، میں نے کہا تو بتا کس کا بیٹا ہے؟ آپ بتائیں آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ محمد افضل، اگر میں ان سے پوچھوں کہ آپ کا والد محمد افضل ہے یا حضرت اعظم ہے، یہ کیا جواب ہوگا؟ آپ کوئی بتا کیوں کسی کے جواب ہو بتائیں نا، دونوں کو جواب ہو پھر کیا کرو؟ تو پھر اپنا کریں گے ضرور کا بیٹا ہے اس کی جسم سے آگے قیامت تک چلیں گے، بات لمبی ہوگی، کہو نا بات نہیں، ڈاکٹر رشت سے بندے بندہ اسے کو سن، آدم بھی والد ہے، افضل بھی والد ہے، افضل سے نسبت چھوٹی ہے، آدم سے نسبت بڑی ہے، دونوں نسبتیں ہیں، میری کہا ابو حنیفہ بھی ہے، حضور بھی ہے، ابو حنیفہ کی وجہ سے حنفی ہیں، حضور کی وجہ سے محمدی ہیں، ابو حنیفہ چھوٹی نسبت ہے، محمدی بڑی نسبت، سمجھے؟ دونوں نسبتیں ہو سکتی ہیں، یہ کیسے؟ کبھی جواب دیتے ہیں، ایک بندے نے مجھے کہا تم نماز حنفی پڑھتے ہو، ہم نماز حنفی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، خطاب ہے، کہتے نماز محمدی پڑھو، نماز محمدی پڑھو نا، نماز حنفی نہیں، میں نے کہا نماز حنفی ہی نماز محمدی، کہتے نہیں یہ تو حنفی ہے کوئی نہیں، نماز محمدی پڑھو، میں نے کہا یار ایک سوال میں کرتا ہوں پھر تیری بات کی طرف، کہتے جی ہم کرو، میں نے کہا کوئی حدیث سنا، انہوں نے کہا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار ہے، میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے حدیث بخاری، کون سی حدیث ہے؟ کیا مانا؟ امام بخاری نے حدیث لکھی، میں نے کہا نہیں حدیث محمدی، حدیث کہتے ہے تو حدیث محمدی، لیکن امام بخاری نے لکھی ہے تو حدیث بخاری کہتے ہیں، میں نے کہا بیٹا ہے نماز محمدی، ابو حنیفہ نے لکھ کے بتا دیا تو نماز حنفی، سمجھے؟ یہ نلکے کا پانی ہے خدا کا نہیں ہے، نہیں بابا خدا والا ہے نلکا نکال رہا ہے، موٹر کا پانی ہے خدا والا نہیں ہے، خدا کا پانی موٹر نکال کے دے رہی ہے، اسی طرح یہ نماز حضور کی ہے، ابو حنیفہ لکھ کے دے رہا ہے، بس لکھنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ پر پھر کبھی بات کریں گے، میں اشارے دے رہا ہوں، مجھے تقریباً 50 سے 55 منٹ ہو گئے بولتے ہوئے، آپ ذہن میں رکھیں۔ آگے چوتھی نسبت بس صالحین، بزرگوں والی، اللہ نے جو دین اتارا، حضور نے دین مکمل کیا، صحابہ نے دین پھیلایا اور صحابہ نے مضبوط کیا، ابو حنیفہ نے دین لکھوایا، دیوبند والوں نے کیا کیا؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، دیوبند والوں نے نیکی کام کیا ہے، جب برصغیر پاک و ہند میں دین پہنچا، عرب سے نکل کے دین کے دشمنوں نے الحاد پر بدعت ڈالی، آپ لوگ الحاد اور بدعت کے گناہوں کا نام ہے، الحاد کا معنی ہے دین کو کم کر دینا، بدعت کا معنی ہے دین کو بڑھا دینا، جو بند والے سامنے آئے انہوں نے کہا ملحدو دین بڑھانے نہیں دیں گے، دین کم نہیں کرنے دیں گے، اور بدعتیوں دین بڑھانے نہیں دیں گے، نہ دین بڑھائیں گے نہ دین گھٹائیں گے،
असली शक्ल में दीन पेश करेंगे तो उनका नाम होगा देवबंद। लोग कहते हैं देवबंद वाले दीन के ठेकेदार ने, दीन के ठेकेदार है। मैंने कहा ना थोड़ा लफ्ज बदलो। कहते हैं क्यों? मैंने कहा ठेकेदार नहीं है, चौकीदार। ठेकेदार नहीं है, चौकीदार है। चौकीदार का काम होता है डंडा लेके ठहरा है, घर की चीज बाहर निकलने दोगा, निकलने देते, और बाहर वाली चीज को घर का हिस्सा बनने देते हैं। देवबंद वाले चौकीदार है, दीन की चीज को इल्हाद के नाम पे खत्म नहीं करने देंगे और बाहर की चीज को बिदअत के नाम पे दीन बनने नहीं देंगे। खालिस दीन उम्मत के सामने पेश करते हैं। देवबंद का यही काम है। मैंने बात सुनाई थी, अल्लाह फरमाते हैं कि इनके रास्ते पे चलो जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम याफ्ता तबके कितने हैं? नबीजीना, नबियों वाला, वसिद्दीकीना, वशुहदा, वसालिहीना, हसना उलाइका रफीका। इनकी दोस्ती अच्छी है। ये तो अच्छों की बात है, सिर्फ अच्छों की बात करना, बुरों की बात न करना, ये हकीम का काम नहीं होता। हकीम वो होता है तकड़ा हकीम, माहिर, जो इलाज भी बताए, परहेज भी बताए। इलाज का माना बीमारी को खत्म करना, परहेज का माना जिस चीज से बीमारी लगी उसको ताल्लुक छोड़ देना। समझे? आपको जुकाम लगा, हकीम साहब के पास है, अब हकीम साहब क्या कहेगा? बेटा ये दवाई खाओ और ठंडा पानी नहीं पियो। दवाई ये इलाज है, ठंडा पानी नहीं पियो ये परहेज है। दोनों चीजें। अल्लाह भी हकीम है तो तबीब कामिल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? अच्छी बात भी की, इनके रास्ते पे चलो जिन पर क्या हुआ है, इनके रास्ते से बचो। अल्लाह फरमाते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, मग़ज़ूब से बचो, ज़ालिमीन से बचो। हुजूर से पूछा गया मग़ज़ूब कौन है, ज़ालिम कौन है? जामे तिर्मिज़ी में रिवायत मौजूद है। हुजूर ने फरमाया मग़ज़ूब जिन पे अल्लाह का गुस्सा हुआ ये यहूदी है, ज़ालिम जो गुमराह हुए ये ईसाई है। इनके रास्ते पे तो पता चला अच्छों के रास्ते पे चलो ये खुदाई तरतीब है, बुरों के रास्ते से बचो ये भी खुदाई तरतीब है। जो बंदा सिर्फ कहे अच्छे 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 अच्छे, ये पक्का वारिस नहीं है। मौलवी दीन का वारिस है या नहीं? नबी का वारिस है या नहीं है? तो आपके वारिस से फौत हो जाए खुदा ना खास्ता और विरासत में चारपाई छोड़ जाए तो आपको बेड मिलेगा या चारपाई मिलेगी? तो नबी अलैहिस्सलाम जो छोड़ के गए मौलवी को ही मिलेगी। हुजूर पाक के दो काम है, अनअमता अलैहिम के रास्ते पे चलाना, गैर मग़ज़ूबि अलैहिम से बचाना। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों काम किए तो मौलवी भी दोनों करते हैं। ये अच्छे हैं चलो, ये बुरे हैं बच जाओ। आपको जो सिलसिला यहाँ बना रखा है, ये बेईमान है, वो बेईमान है, छोटा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, सुपरलैटिव डिग्री है बेईमानों की, लोड ड्राइवर डिग्री है, ये जो बताया जा रहा है ना ये इसी आयत का खुलासा है। अनअमता अलैहिम पे चलो, मग़ज़ूब अलैहिम से बचो। अगर कोई मौलवी के अच्छी बातें करे, बुरी बातों से बचाए नहीं तो वो तबीब कामिल बन सकता? तो कैसे नबी के हवाले से आज दीन को लेकर चल रहे हैं हम? आलमी इत्तेहाद और सुन्नत वल जमात वाले पूरे दीन को लेकर चल रहे हैं। हम कहते हैं अच्छों के साथ रहो, बुरों से बच जाओ। ये अक्लमंदी है। एक आदमी बाल्टी भरने के लिए टूटी ऊपर खोल दे और नीचे से बाल्टी का सुराख बंद न करे तो जो पानी आएगा चला जाए। ठीक है, पानी तो ला रहा है लेकिन आगे जाया भी कर रहा है। हम कहते हैं याद रखो अनअमता अलैहिम के रास्ते पे चलो, उनके फयूज़ बरक़ात लो और जो उसके साथ बातिल वाला सुराख है जहां से बातिल घुसते है उसको बंद कर दो ताकि इलाज भी हो रेफ भी हो। दोनों लोग कहते हैं यार क्या करें, मजबूरी है, दोस्ती है, ताल्लुक है। याद रखना क़यामत में दोस्ती बातिल से टूट जाएगी। गलत लोगों से दोस्ती टूटेगी नहीं टूटेगी? लोग कहते हैं मौलिया को आते हैं वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ये दलील है। आज मुजरिम अलग हो जाए, मोमिन अलग हो जाए, दोस्ती टूटेगी तो हम कहते हैं अभी से टूटे। जो बंदा बेईमान है वो अभी से जुदा हो जाए ताकि बाहर टूटे तो दिल न दुखे। अभी से स्टेप न बन चलो, अभी से पता होगा। तो इसीलिए आपको बुलाने का मकसद ये है कि अच्छों के साथ चलो और बुरों से बच जाओ। ये दोनों काम मेरे खुदा के। मैं कैसा गैरतमंद उम्मती हूँ, बाप से कोई नफरत करे तो मैं उसके साथ नहीं चलता, और रसूलुल्लाह के खिलाफ बोले अपने आप को मिर्जाई या मिर्जाई नवाज बनाए, मैं उसके साथ चलता हूँ। याद रखिए एक मिर्जाई एक मिर्जाई नवाज, नवाज और मामला थोड़ा ज्यादा खतरनाक। क्यों? ये वो बंदा है जो चापलूस बना हो। ये कौन सी बात है यार? क़यामत का दिन होगा तो खुदा की कसम वो बंदा होगा जो अल्लाह के सामने अर्ज करेगा अल्लाह पूरी कायनात ले ले, मुझे छोड़ दे। अल्लाह फरमाते हैं नहीं होगा, वमन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजी, पूरी कायनात ले लो मुझे बख्श दो। यूं नहीं होगा। मिर्ज़ाई नवाज़ी भी छोड़ो, मिर्ज़ा कादियानी की यारी भी छोड़ो। याद रखना जो आदमी मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। याद रखना
जो नबी का नहीं है वो हमारा हो सकता है? हो सकता है? ये सुम्मा आमनु सुम्मा कफरू सुम्मा ताबू कुफर का क्या चक्कर बना हुआ? ईमान है फिर कुफर है, ईमान है फिर कुफर है, क्या मामला है? छोड़ो इस मामले को, जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। दीन के रास्ते में जो आड़े आए उसके ताल्लुक छोड़ दो। मैं नहीं कहता, हजरत नाज फरमाते हैं बाजू कटा है अबू जहल के कत्ल करने में, बाजू दरमियान में आड़े आता है, पाँव के नीचे रख के बाजू को तोड़ के फेंक दिया है। पता चला जिस्म का हिस्सा हो दीन के रास्ते में आड़े आए जुदा किया जा सकता है, जो जिस्म का हिस्सा नहीं है ये दीन के रास्ते में आड़े हो तो साथ मिलाते हैं। कैसे सिद्दीकीन को मानने वाला है? ये कैसा मामला है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिनको खुदाई सलाम है, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया नबी का दोस्त है, ये आदमी इनके वालिद है, इनके बारे में थोड़ी बहुत बात ऐसी थी इस काम के लिए जो नागवार गुजरी। बाप को तो पढ़ो, बाप को तो पढ़ो। बूढ़ा बाप आया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को शिकायत कर दी, सिद्दीक को बुलाया। सिद्दीक ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह लौ कान सैफ़ु इंदी लक़तअतु व ज़रबतु उनुका। शुक्र रखो हाथ में मेरे तलवार नहीं थी, आज इसकी गर्दन अलग होती, जिस्म अलग होता। अबू उबैदा बिन जर्राह, इनका नाम आमिर है, इनके वालिद बल्कि इनका नाम उबैदुल्लाह है, वालिद का नाम आमिर है। ये जंग में बराबर हो गए। अबू उबैदा जिस सफ में चलते हैं उस सफों को चीर कर रखते थे, उलट कर रखते थे। साहबा देखते हैं एक शख्स सामने आता है काफिर को लोगों का उससे हटते हैं, क्यों? ये ज्यादा ताकतवर है, इन्हें 2 तलवारों की जगह 4 तलवारें हाथ में ली हुई, क्या बात? सामने नहीं करते, एक जगह दूसरी जगह मुतअद्दिद बार सामने आखिर में बार-बार सामने। अबू उबैदा बिन जर्राह ने हाथ से तलवार पकड़ी और गर्दन जुदा कर दी। ये कत्ल होने वाला कोई और नहीं, अबू उबैदा का वो वालिद है जिसने बचपन में अबू उबैदा को पाला। दीन के रास्ते में आने वाले नहीं देखिए, इससे बड़ा खौफ पेश का लाओ, इससे बड़ा लाओ। ये दीन के रास्ते में तुम्हें कत्ल की तरगीब नहीं दे रहा, मैं तुम्हें ताल्लुक को खत्म करने की तरगीब दे रहा हूँ। कत्ल करना हुकूमतों की जिम्मेदारी हो सकती है, अब आपकी नहीं है, ठीक है? अच्छा, एक और बात, अब्दुर्रहमान सिद्दीक अकबर की बेटी रज़ियल्लाहु अन्हा, अब्दुर्रहमान कहते हैं अबू बदर में जब मैं मुसलमान नहीं था, मैं काफिरों की तरफ से था, मुसलमानों की तरफ से, वो वक्त याद है? सिद्दीक कंधा थाप के कहते जी हाँ अच्छा याद। अबू अच्छा याद का क्या माना? बेटा मुझे याद है, चल तू बता क्या कहना चाहते हैं? अबू कि 2 बार आप मेरे काबू में आए थे, मैंने खंजर सीने पे रखा था, जी चाहता था उतार दूं लेकिन नहीं उतारा था। मैंने कहा वालिद है, आपकी आंखों से आंखें चाल हुई तो बचपन की यादें मेरी आंखों में घूमने लगी। मैंने कहा छोड़ दे अब्बू है। सिद्दीक कहने के बेटा मुझे अच्छा याद है, तू मेरे काबू नहीं आ पाया था, मेरे काबू आता तो आज जिंदगी में न होता। सिद्दीक अकबर से डर कोई और लाओगे? ये वो सिद्दीक है जिसने उन काफिरों के लिए कहा था याद रखो फिदिया लो और छोड़ दो, इस्लाम को तकवीयत मिलेगी। इससे नरम दिल रकीकुल कल्ब लाओगे? ये बंदा दीन के मामले में यूं रहा, एक सहाबी की बीवी गुस्ताख रसूल बनती है, इंतहाई लव मैरिज की शादी है, वो सहाबी उसे फिरदार करके लोगों के पास पहुंचते नहीं पढ़ा तुम कहां से लव? याद रखो नबुव्वत के दुश्मन के लिए, नबुव्वत के दुश्मन के लिए, फिर समझना कोई सो रहा हो, नबुव्वत के दुश्मन के लिए नबुव्वत ने इजाजत दी थी उस शख्स को मेरे खिलाफ बात करनी पड़े, कर देना इसका सामना। काब बिन अशरफ के लिए मोहम्मद बिन मसलमा को नहीं कहा, वो वहां गया हजरत मोहम्मद बिन मसलमा और काब बिन अशरफ कहने लगा ये बंदा हमसे ज़कातें देता है, ये बंदा हमसे ये करता है, ये बंदा हमसे ये करता है। हुजूर के खिलाफ बताया बात की, क्यों? हुजूर ने इजाजत दी थी, ये बर्दाश्त हो गया, काफिर का कुफ्र बर्दाश्त नहीं हुआ, गर्दन कलम करके वापस आया, या रसूल अल्लाह हाज़ा कहां से लाया? इस जैसा मामला, यूं नफरत नहीं है, यूं मामला। एक बंदा कहते हुजूर पाक ने मोहब्बत को दर्द दिया है, नफरत को दर्द छोड़ दिया। मैंने कहा नमाज पढ़ना छोड़ दे, कहते क्यों? मैंने कहा उसी नमाज में जहां नमता नहीं है वहां गैर मखलूक़ें नहीं थी, ये रास्ते को जो छोड़ा है इनसे मोहब्बत करके छोड़ा, ये मखलूक और जालिम के रास्ते को मोहब्बत की वजह से छोड़ के, यार बताओ नफरत की वजह से। तो जिस तरह दीन मानों से मोहब्बत रखना ईमान है, बेईमानों से नफरत रखना भी ईमान है। याद रखो, आधे आधे दिन पे अमल नहीं करो, मीठा मीठा आप कौड़ा कौड़ा थू थू, खुदा के लिए एक दिन खुदा को भी जान देंगे। ईमान से बताओ जान दे रही है नहीं देंगे? कब्र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी है, मेरे से मलूम की होगी, क्या कहोगे? क्या कहोगे? तेरी जुबान क्या कह जाएगी वहां पे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यारी बांध के कहते हैं मुसलमान
اے مسلمان جب تو کسی مزاحی سے کرتے یہ کون سی باتیں ہیں یار؟ وہاں نہ رکھ کریں گے یار رکھ کیوں نہیں ہوتے؟ اگر یاری رکھی المرء مع من احب، یاری رکھو گے انہیں کے ساتھ کرو اور تم دل سے جانتے ہو کہ مزاحی یار ہے. یہ کون سی یاری ہے؟ کون سا تعلق ہے؟ کون سی دوستی ہے؟ کون سا پیار ہے؟ دین کی وجہ سے پیار ہے ورنہ پیار نہیں ہے. ایک بات کرتا ہوں سننا. دو صحابی ہیں یہ ٹھہرے ہوئے، ایک صحابی آگے ایک جنگ میں اس کا بھائی گرفتار ہو گیا. اس صحابی کا بھائی، یہ صحابی مومن ہے جو گرفتار ہو گیا، وہ بھائی کافر ہے. دوسرا صحابی اس بھائی کو باندھ رہا ہے جو کافر ہے. مومن صحابی دیکھ رہا ہے اس کافر بھائی کو باندھ رہا ہے اور وہ بھائی ہو گئے بھیا بچپن میں کھیلا کرتے ہو بھیا مجھے چھڑوا دے، بھیا چھڑوا دے، بھیا مجھے مار دے. اب اس صحابی کا جواب اللہ، یہ صحابی کہتے ہیں حضرت عکاشہ غالب مخاطب کا جو باندھ رہے ہو تو زور سے باندھنا یہ بندہ چھڑوا نہ جائے. اس کی ماں جو اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس سے پیسوں میں فدیہ لیں گے اسلام مضبوط ہو. یہ بھائی باندھا جا رہا ہے نا کافر، یہ اسے کہتے ہیں بھائی یوں بھیا آپ نے یوں کر دیا. لفظ بھیا کتنا پیار والا ہے. بھیا یوں ہوتا ہے، یوں کر رہے ہو بھائی تو یوں نہیں ہوتے یار چھڑوا دینا. اس صحابی کا جواب سننا، اے تیری بھول ہے، تو بھائی نہیں ہے، بھائی یہ ہے جو تجھے باندھ رہا. کہاں صحابی ہے جو باندھ رہا ہے؟ یہ صحابی ہے، یہ بھائی ہے، وہ بھائی نہیں ہے. ہم ایسے محبت کرا سکتے پتہ نہیں ہمیں کیسا پڑا سکتے. حضور پاک علیہ السلام حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بیٹے سے پیار کم کرو، مجھ سے زیادہ کرو. والد سے پیار کم کرو، مجھ سے زیادہ کرو. پوری دنیا کے لوگوں سے پیار کم کرو، مجھ سے زیادہ کرو. کہاں سے ہوگا یہ؟ کیسا پیار ہے یار؟ یہ تو وہی مثال ہے باپ بیمار ہوا بیٹا امریکہ سے ہے، اب تم میرا چہرہ دیکھنے ہیں، مجھے پیار ہے تیرا چہرہ دیکھنے. ٹھیک ہے بیٹا بیٹھ جائے. کچھ دیر بعد باپ کو پیاس لگی، باپ نے پانی طلب کیا، بیٹا پانی تو دے دو. اب پانی دور سے بھرنے جاؤں گا تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا، مجھے تو میرے چہرے دیکھنے سے پیار ہے، میں پانی نہیں لاتا. بیٹا جاؤ میرے دوست کو بلا لو، مرنے کے قریب اس کو وصیت کر دو. اب اس کو لینے جاؤں گا تیرے آخری نمبر میں ہوگا نہیں، مجھے تو تجھ سے محبت ہے، میں نہیں جاتا. جی محبت ہے لو کیسی محبت اطاعت کو لازم ہے. تو حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حضور کی بات نہیں مانتا. حضور کی بات ماننے انعمت علیہم، اچھوں سے یاری ہے، غیر مغضوب علیہم، بروں سے بیزاری ہے. دونوں کام کرنا، تو بروں سے بھی یاری، اچھوں سے بھی یاری. حج کیا گنگا کا، کعبہ کا، حج کیا کعبہ کا، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیسا معاملہ ہے؟ ایمان سے بتاؤ یہ کیسا معاملہ ہے؟ محبت قاتل سے بھی مقتول سے بھی. تو بتا قیامت میں کیا جواب دے گا؟ عشق قاتل سے بھی ہے مقتول سے بھی ہے، کیا جواب دو گے کل قیامت؟ یہ کیسا تعلق ہے؟ یاد رکھنا جیسے میں بھائی کا بات کہا گیا ویسے نماز کو بھی پڑھتا. یہ ایمان اور کفر کا معاملہ ہے. خدا کے لیے ایمان اور کفر کے معاملے میں اپنے آپ کو سنبھالو. ختم نبوت ایمان اور کفر ڈائریکٹ تعلق آقا نامدار کی ذات سے ہے، ڈائریکٹ تعلق ہے، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ تعلق ہے. عطاءاللہ شاہ بخاری نام سنے؟ ایک بار بھی حج عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن کام ایسا کیا جس نے 50 حج کیے اس کو بھی آگے کیا. عطاءاللہ شاہ بخاری نے بھی کیا کام کر رہے؟ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے نا. علامہ انور شاہ کشمیری کی مجھ سے پہلے مولانا بات فرما رہے تھے، پوری دنیا میں دین پھیلا کے گئے. دین کے لیے چند روزہ زندگی ہے، اس چند روزہ زندگی کو عبدالآباد کی زندگی پہ برباد نہیں کرو. قیامت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، آج کی زندگی فانی ہے، فانی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی پہ برباد نہیں کرو. میں ایک مثال دے کے بعد ختم کرتا ہوں. کان مقدارہ 50,000 سال. قرآن کہتے ہیں 50,000 سال کا ایک دن ہو. قیامت ایک دن کتنے ہزار سال کا؟ اور دنیا کی زندگی کو کتنی اوسط ہے؟ 100 سال لگا لو یار. 100 سال کو 50 پر تقسیم کر دو، 50,000 سال کے 2.5 منٹ بنتے ہیں. 24 گھنٹے میں دنیا کی زندگی 2.5 منٹ ہے. آخرت کی زندگی جو ہے یہ 23 گھنٹے 57.5 منٹ ہے. اتنی بڑی زندگی کو 2.5 منٹ میں برباد کرتے ہو. اتنی بڑی زندگی کو حیرانگی کی بات ہے. بہت کچھ. ایک صاحب عبداللہ بن رواحہ کھجور کھا رہے تھے جب حضرت زید شہید ہوئے اور حضرت جو ہے نا کیا کہتے ہیں حضرت زید اور حضرت جعفر شہید ہوئے جنگ موتا میں. کھجور کھا رہے تھے.
کھجور کھانے لگے. کسی نے کہا وہ مارٹر شہیدوں کے حضور نے تیرا کہا تو جا. کھجور کھانے لگے. پھر کہا حضور کا حکم تھا جنگ پہ جاؤ, کھجور کھاؤ, یہ لمبی زندگی, بہتر کھجور کو شوہر کا کوشش کرو اور فوراً جہاد میں چلے. کھجور کھانے کتنا ٹائم بھی برداشت نہیں ہے, کہتے جنت میں کھا لو. یہ چھوڑو یار عبدالآباد کی زندگی. تو عبدالآباد کی زندگی نہیں ہے, تو نے خدا کو جان نہیں دینی یار, نہیں دینی اللہ کو جان, یا ایمان سے بدل. مولانا ہاتھ کھڑا کر کے بات کروا رہے تھے, میں ہاتھ کھڑا نہیں کرتا, اپنے دل کو حاضر کرتا ہے, اپنے دل سے پوچھو. سمجھ آئیے اس معاملے میں آگے بڑھ چلو. ابھی بھی ہے, ابھی بھی معاملہ ایسا نہیں کہہ رہا, مجھے بھی کسی قائد میں کہہ رہا ہوں. تو اپنے آپ کو تیار رکھو اس معاملے میں جتنا ہو سکے, اور اللہ کے ساتھ تعاون کرو جو اس میں لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک تمہارے علاقے کو پاک کر دے, جو ان کے لیے اللہ ہدایت دے, ان کے ذمے میں نہیں اللہ اپنے پہ ہدایت دے. بات کا خلاصہ پیش کر کے بات ختم کریں. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پہ چلو. سیدھا راستہ نبیوں والا, صحابہ والا, شہداء والا, اولیاء والا یہ راستہ ہے. یہ سیدھا راستہ اور سنت والجماعت حنفی دیوبند کے پاس ہے. اسی راستے پہ چلو, اللہ پاک تمہیں نجات عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بعض اوقات اپنا کرایہ بچانے کے لیے بیٹھ ہوتے تھے, سب گاڑی میں بیٹھ تھے, بازار آنا جانا پڑتا ہے. شرم کیا, بازار آپ جا سکتے ہو, اس کے ساتھ آنا اور جانا منع نہیں ہے, دل لگانا منع ہے. یاد رکھو ایک دن تمہیں بازار میں جائیں گے نا, سب دل بھی لگا. مجھے کہہ لگا مجھے تو رات میں صرف چاول کھلاتے ہیں, میں نے کہا جاتا ہوں, ہم تو کچھ نہیں کرتے. میں نے کہا پھر کہتے بس چاول کھلائی, اور پھر واپس آ کے کوئی تبلیغ نہیں کی. میں نے کہا نماز کہاں پڑھی, کہتے انہیں کی پڑھی. میں نے کہا یہ کم نہیں ہے نماز, یہ تبلیغ نہیں ہے. اسی لیے اپنے پہ جاؤ تو راضی اچھی بات ہے. مجبوری میں بندہ چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے ساتھ جانا حرام بھی نہیں ہے, لیکن حرام نہیں ہے یاد رکھنا, اچھا بھی نہیں ہے. ایک دن تمہارا دین خراب نہ کر جائے. ہم جیسا بندہ بیٹھے نا تو پھر ٹھیک ہے, تم جیسا بندہ نہ بیٹھے. آپ لوگوں کیوں سپیرے کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے, تو سانپ کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے جو سپیرا ہوتا ہے. اگر سانپ ڈنگ مارنا جانتا ہے, سپیرا ڈنگ توڑنا جانتا ہے. تم جیسا بندہ تو سپیرا نہیں ہے. تم جیسا بندہ بیٹھے گا گمراہ ہو جائے. سانپ کے ساتھ سپیرے کو بٹھاؤ, پھر مزہ. یہ کتابیں ہیں ہمارے استاد محمد صاحب کی, یہ کتابوں کو تعارف سمجھ لیں. یہ فرقہ حدیث پاک و سنت تحقیقی جائزہ دیوبند سے بھی چھپ گئی ہے. یہ فرقہ بریلوی کا تحقیقی جائزہ, فرقہ جماعت المسلمین کا تحقیقی جائزہ, سیفی کے معاملے میں بھی کتابیں آئی ہیں. اعتکاف ہاؤس مکمل عقائد کے سلسلے میں بھی آیا ہے. اس کے ساتھ یہ کنز الایمان کا تحقیقی جائزہ بھی آیا ہے کہ دفن کیسے ہے کیسا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ المحنت پہ اعتراضات کے بھی جائزہ ہے, علماء دیوبند کی اجماعی دستاویز ہے. اور اس کے ساتھ فرقہ ثانیہ جتنے فرقے آئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ حسام العالم ہے. یہ تمام کتابوں کے تحقیقی جائزے پڑھیں. گویا یہ جنات کے لیے تویز ہے, جیسے تویز ہے جب جن بھاگ جاتا ہے, اس کو اپنے پاس رکھو, انسانی جن بھاگ جائے گا. کیونکہ انسانی جن جنت کے انداز دونوں طرف سے ثابت ہے. اس کو آپ لے تو جائے نا, ایک دفعہ کتابیں اپنے پاس رکھے. جب دلائل کے لیے اوپر کا بات کیسے نہیں کرتا, یاد رکھیں جب بندے کے پاس گولیاں ہوں پھر بندہ فائر کرتا ہے. ہمارے پاس دلائل کی گولیاں, یہی فائر کرتے ہیں. تو اس لیے یہی بندوں کو اپنے پاس رکھو جس پہ دلیل کی گولیاں